السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 اور 4 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 3 کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، تو ہم یہاں سے پارہ نمبر 3 شروع سے اور پارہ نمبر 4 کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ دنیا میں انسانیت میں سب سے برتر اور سب سے برگزیدہ شخصیات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی سب سے اچھے اور سب سے سچے انسان اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہیں تو وہ نبی ہیں، اور نبیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام جو دیا ہے وہ آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا، کسی نبی کو کسی طرح کا معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کوڑ کی بیماری جب ہوا کرتی تھی تو ہاتھ پھیر کر صحیح کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس سے اگلے پیج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بحث و مباحثہ ہوا ہے، جو بحث ہوئی ہے نمرود سے، اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی اللہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، یعنی موت اور زندگی جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو اس نے اس شخص کو بلایا جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اس سے پہلے، تو اس نے اس کو بلا کر آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو اس کے سزائے موت ہو گئی تھی، اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص کو بلایا جس کو سزائے موت نہیں ہونی تھی، جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، جو آزاد تھا، اس کو بلا کر کے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو جس کو موت ہونی تھی اس کو میں نے زندہ رکھا، اور جس کو زندہ رہنا چاہیے تھا اس کو میں نے موت دی، تو موت زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کو دیکھ کر کے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، یعنی مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو بھی مغرب سے سورج نکال کر اور مشرق میں ڈبا کر دکھا، یعنی اس کا الٹا کر کے دکھا۔ تو وہ یہ بات سن کر کے ہکا بکا رہ گیا۔ یہی واقعہ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے، جو بستی الٹی ہوئی پڑی تھی، جس پر عذاب آیا تھا، جس کی چھتیں گری ہوئی پڑی تھیں، گھر ویران پڑے تھے۔ تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر ایک موت طاری کر دی، اور روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک وہ اسی حالت میں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور کہا کہ اٹھیے، کتنا وقت ہو گیا؟ تو کہنے لگے قال بل لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں تو ایک دن ٹھہرا ہوں یا پھر ایک دن سے کم تھوڑا ٹھہرا ہوں۔ تو دیکھا کہ وہ دوبارہ 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنا کھانا دیکھیے کہ ویسا کا ویسا ہی رکھا ہے، جس گدھے پر تم سوار ہو کر آئے تھے وہ مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہ گواہی تھی کہ آپ 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کر کے یہ ثبوت دیا کہ میں قیامت کے دن اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ عزیر علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آگے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا دوبارہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایک پرندہ لو، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، کہ اس کو تم ہلاؤ، اس سے دوستی کرو، اس کو اپنا بناؤ، پھر اس کو ٹکڑے کر کر کے اس کو پہاڑوں پر پھیلا دو، اس کے گوشت کے ٹکڑے، پھر اس کے بعد اس پرندے کو آواز دو، پھر دیکھو گے کہ اس ٹکڑے وہ ملتے ہوئے آئیں گے اور ایک ثابت پرندہ آپ کے سامنے بن جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کیا کہ سب
پرندے کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے چاروں طرف پھیلا دیے اور اس پرندے کو آواز دی تو دیکھا کہ تمام کے تمام ٹکڑے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپس میں مل کر کے ایک پرندہ بن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظارہ، یہ کرشمہ دنیا میں دکھایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس نظارے سے لطف اندوز ہو سکیں اور ان کا دل کا اطمینان اور زیادہ بڑھ سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی مذمت بیان کی ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے اٹھائے گا گویا کہ شیطان ان پر سوار ہو گیا ہو اور جنات ان پر سوار ہو گئے ہوں اور ان کو لوٹ لیا ہو، کھسوٹ لیا ہو، ان کی حالت بدتر ہو گئی ہو، وہ ایک دم لٹے سے نظر آتے ہوں، اس طرح ان کی بیان ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح خرید و فروخت حلال ہے اسی طرح سود بیاج بھی حلال ہے، یہ بھی خرید و فروخت ہے، گویا کہ وہ سود کو خرید و فروخت بتاتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ انجام کرے گا۔ حدیث میں بھی سود کی بڑی مذمت آئی ہے، وہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آخر میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ نے ایک دعا بتلائی ہے جو بندوں کو کرتے رہنے چاہیے اور بڑی ہی بہترین دعا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ دعا اکثر مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری غلطیوں پر تو پکڑ نہ فرما، جو غلطیاں کر کے ہم بھول گئے۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے یہاں سب نوٹ ہیں، اس لیے ان گناہوں کی غلطی کا اعتراف کر کے ان گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد، آل کے معنی اولاد، عمران یہ کسی شخص کا نام ہے تو مطلب ہوا آل عمران، عمران کی اولاد۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ میں ایک ہوں، میں زندہ ہوں، میں قائم ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کی بڑی مکاری تھی۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یا زبور کو ماننے والے، جب وہ عیاش بنے اور نفس پرست بنے، انہوں نے اپنے دور کے نبیوں کو ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں تک کا قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی ان کے امت کے لوگوں نے صحیح روایت کے مطابق قتل کر دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متشابہات کا بیان فرمایا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں اور زیادہ تر آیتیں محکمات ہوتی ہیں، یعنی دو طرح کی قرآن میں آیت ہوتی ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات ان آیت کو کہا جاتا ہے جن کا مطلب بالکل واضح ہو، جن کا مطلب سب لوگ جانتے ہوں۔ متشابہات وہ آیت ہوتی ہیں جن کا مطلب اور جن کے معنی صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ اور متشابہات پھر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کے معنی ہی معلوم نہ ہوں، جیسے ہا میم، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ان کے معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جس کے معنی تو معلوم ہو لیکن مطلب اور مفہوم معلوم نہ ہو، جیسے اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ساق یعنی پنڈلی کا لفظ آیا ہے، انساقن، اسی طرح اللہ کے لیے آنکھ کا لفظ آئے یا کسی جسم کے حصے کا لفظ آئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیسا ہاتھ ہے، ہماری طرح ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے یہ متشابہات میں سے کہلائی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لوگوں کو چاہیے کہ کفار مشرکین سے وہ زیادہ دوستی نہ کریں، اتنی دوستی نہ کریں کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرنے لگے، ان کے چیزوں میں انٹرفیئر کرنے لگے، ان سے قلبی دوستی کی بنا پر اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو زیادہ فالو کرنے لگے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں سے ہی دوستی کریں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں سے زیادہ دوستی نہ کریں۔ ہاں ان سے خرید و فروخت کرنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا یہ جائز تو ہے، لیکن اس ایک حد تک جائز ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں گھسنا چاہیے کہ ان کے تہواروں میں بھی آپ شرکت کرنے لگے، ان کے شرکیہ کاموں میں بھی آپ شرکت کرنے لگے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر کیا ہے جن کا نام تھا حنہ بنت فاخوذہ۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اپنے بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام اللہ نے ہی رکھا تھا مریم۔ تو وہ کہنے لگی یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ یہ ایسی بیٹی ہے کہ
جس کے ٹکر میں کوئی لڑکا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر انہوں نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، جن کی کفالت لی تھی ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے پاس بڑی اللہ کی نعمتیں اور برکتیں ہیں اور بے پھل موسم ان کے حجرے میں آتے تھے، تو زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بے پھل موسم دے سکتا ہے بغیر موسم میں، تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس کا ذکر اسی سورہ آل عمران میں ہے، یعنی تیسرے پارے میں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس میں ذکر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ کہنے لگے قال ربی انا یکون لی ولد، میرے کیسے لڑکا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری کمر جھک گئی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ پھر آگے حضرت مریم کا ذکر ہے، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی بیٹے کی، ان کو خوشخبری سنائی گئی تھی بیٹے کی۔ قالت رب انی، آگے ذکر ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ میرے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھ کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خوشخبری سنائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے، میرے کیسے لڑکا ہوگا۔ اللہ نے کہا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے گا جیسا کہ کرتا ہے۔ پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہودیوں نے الزام لگایا کہ آپ بغیر باپ کے ہوئے ہیں، آپ پر یعنی مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود بچپن میں ہی گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں کوئی حرام کا بچہ نہیں ہوں۔ یہ پورا ذکر اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل اور پھانسی کی کوششیں کی اور چالیں چلی، ان کے ساتھ دھوکہ دیا، جس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چالیں چلی، اللہ نے ان کے خلاف ہی چالیں چل دیں۔ وہ کیا کہ یہودی ایک بار اکٹھے ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھے ان کے حجرے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کھیلا کھیل دیا۔ وہ کیا ایک یہودی کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دیا، انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس یہودی کو اپنے ساتھی کو پھانسی لگا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، جس کا ذکر ہے اسی پارے میں کہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، یہ پورا تذکرہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کا ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ عیسائی بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے کسی مذہبی چیز پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل سے بہت نوازا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دلائل کی روشنی میں ان کا رد کیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، مباہلہ کیجیے۔ مباہلہ کہتے ہیں جب فریق مخالف دلیل سے بھی کوئی بات نہ مانے، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں لیکن پھر بھی وہ مانتا ہی نہ ہو، تو اس سے کہا جائے کہ آپ اپنی آس اولاد کو لے کر کے آئیے، میں اپنی آس اولاد کو لے کر کے آتا ہوں۔ پھر کہیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کو لے کر کے پہنچے تھے اور کہا تھا آؤ مباہلہ کر لیجئے۔ تو شرابیل نام کے ایک یہودی تھا، اس نے وہاں سے وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں، اگر آپ نے مباہلہ کر لیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں صلح کرنے پر راضی ہو گئے اور وہاں صلح کر لی۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا۔